اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے ایمان والی عورتوں نماز قائم کیا کرو۔ ارے مولوی صاحب چھوٹا سا بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے، یہاں بیچارہ شوہر مہینے میں 3-3 ہزار روپیہ بچے کے پیمپر پر خرچ کر رہا ہے، تب بھی اس کو کہتی ہے کہ پیشاب کر دیتا ہے، نماز کیسے پڑھوں گی؟ حضرت فاطمہ نے کیا حسن حسین کی پرورش نہ کی تھی؟ کیا حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹیوں کو پالا نہیں تھا؟ میری پیاری ماں و بہنوں، اس زمانے میں پیمپر بھی نہیں تھا، اس زمانے میں لکڑی جلا کر کی آگ جلا کرتی تھی، اس زمانے میں گیس کا چولہا بھی نہیں تھا، اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے دھوئے جاتے تھے، اس زمانے میں واشنگ مشین نہیں تھی۔ آج تو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، آج تو گاؤں دیہات میں بھی یہ نعمتیں پہنچ چکی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، نماز پڑھنے میں کوئی بہانہ نہ کرنا، نماز اپنے ٹائم سے آپ کو پڑھنا ہے، جیسے مردوں کے اوپر نماز فرض ہے، آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں عورت کے لیے جنت میں جانا زیادہ آسان کام ہے۔ آج تک آپ نے وہ حدیث سنی ہے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ عورتیں بیچاری ایک دم ڈر گئی، ہم لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے، لیکن عورت جنت میں بھی جا سکتی ہے۔ بہت آسان طریقہ بتا رہا ہوں، 4 کام کر لے عورت جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اَيُّمَ امْرَأَةٍ صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اے اللہ کی نیک بندی، تو جس گیٹ سے جنت میں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اگر جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی تو آپ یہ کیوں بھول گئی کہ ایسی عورتیں بھی دنیا میں پیدا ہوئی ہیں جن کو مریم کہا جاتا ہے، جن کو آسیہ کہا جاتا ہے۔ آسیہ فرعون کی بیوی، فرعون جیسے ظالم انسان کی بیوی، فرعون اتنا بڑا ظالم ہے اور اللہ نے اس کی بیوی کو ایمان والا بنا دیا۔ اور یہ اللہ کی نیک بندی جب اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے، فرعون اپنے محل سے نکال دیتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، اپنے محل کو چھوڑ کر کے، اپنے شوہر کی حویلی کو چھوڑ کر کے جیل کی تاریکی میں، جیل کے اندر اپنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی فرعون کی بیوی اللہ سے دعا کرتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ تیری توحید کے لیے، تیرے دین کے لیے، اے اللہ میں نے فرعون کا محل چھوڑ دیا، اے اللہ اپنی اس بندی کو تو جنت میں ایک محل عطا فرما دے، اے اللہ اس ظالم فرعون سے مجھ کو نجات دے دے۔ اللہ نے قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رشتہ کیسا تھا، اللہ کے یہ دیکھا جائے گا کردار کیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں نبیوں کی بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی، اتنے بڑے نبیوں کی بیوی ایمان نہیں لائی تو قرآن کہتا ہے فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی۔ نبی کی بیوی ہے اور ایمان نہیں لائی تو جہنم میں چلی گئی، اور فرعون کی بیوی ہے اور ایمان لائی تو جنت میں چلی گئی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے مثال مریم ہے اور آپ کے لیے مثال آسیہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو۔ عورت جو زیور پہنتی ہے، عورت جو کنگن پہنتی ہے، جو گلے میں ہار پہنتی ہے، جو کان میں ایئر رنگ پہنتی ہے، اگر سونے کا ہار ہے، سونے کا زیور ہے اور 85 گرام یا اس سے زیادہ کا ہے، اور چاندی کا زیور ہے اور 595 گرام یا اس سے زیادہ ہے، اس پر سال میں 2.5% زکوٰۃ دینا ہے۔ عورت کو اگر شوہر زکوٰۃ نکالتے بہت اچھی بات ہے، اگر شوہر نہیں نکال رہا ہے تو بیوی کو اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے ایمان والی عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہنا اور رسول کی اطاعت کرتی رہنا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر کی عورتوں، اللہ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے کیونکہ اللہ تم کو ہر گندگی سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے اور حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کیا کرو. آج ہماری عورتیں قرآن و حدیث کیا یاد کریں گے؟ بریلی کا نیوز آپ نے سنا ہوگا، مدرسے میں پڑھی ہوئی لڑکی آج مرتد ہو گئی اور کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی. یہ حالات ہو گئے ہمارے ملک کے. ہماری مسلمان بہن غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے. میرے بھائیوں کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کوتاہی ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن تو پڑھا دیا کسی مولوی صاحب کے ذریعے، مگر قرآن کا مطلب نہیں پڑھایا. ہم نے اپنی بچیوں کو کبھی مدرسے میں نہیں بھیجا. بچیاں اسکول گئیں، کالج گئیں، یونیورسٹی گئیں، پڑھ تو لیا، لکھ تو لیا، ایجوکیٹڈ تو بن گئی، مگر ہماری بچیوں کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اللہ کے واسطے ہوش کا ناخن لو، اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ، اپنی بچیوں کو اسلام سکھاؤ، اپنی بچیوں کو توحید سکھاؤ. اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. یہ مدرسے جہاں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، ان مدرسوں کے لیے آج بھیک مانگنی پڑتی ہے. آج ہمارے بنگالی زبان میں وہ بیچارے نظمیں پڑھ پڑھ کے اور شعر پڑھ پڑھ کے آپ سے چندہ مانگتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ خود آگے بڑھ کے دیتے. جس کی 10,000 کی طاقت ہے وہ 10,000 دیتا، جس کی 1,00,000 کی طاقت ہے وہ 1,00,000 دیتا. ان مدرسوں کے لیے بھیک نہ مانگنی پڑتی. مگر ہائے آج ان مدرسوں کو ہم نے اتنا کمزور بنا دیا. جب تک گھر گھر جا کے لوگ بھیک نہ مانگے یہ مدرسے نہیں چل سکتے. میرے بھائیوں اپنی بچیوں اور بچوں کو ان مدرسوں میں دین کی تعلیم دو، تبھی آپ کی بچیاں بچ سکتی ہیں. اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے مسلمان کے گھر میں قرآن و حدیث کا درس ہونا چاہیے. اس لیے وقتاً فوقتاً سال میں آپ نے ایک بار جلسہ کرا لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن وقتاً فوقتاً کسی عالم کے ذریعے یا عالمہ کے ذریعے گھر گھر بھی چھوٹے چھوٹے پروگرام ہونے چاہیے. عورتوں کے مخصوص پروگرام ہونے چاہیے. آج کتنی عورتیں ہیں نماز کا طریقہ ان کو نہیں آتا، وضو کا طریقہ ان کو نہیں آتا، غسل کا طریقہ ان کو نہیں آتا، پاکی ناپاکی کے مسئلے ان کو نہیں آتے، توحید کا مسئلہ ان کو نہیں آتا، شرک کیا ہے ان کو نہیں آتا. کتنی عورتیں ہیں کتنے شرکیہ کاموں میں پڑی ہیں. میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی عورتوں اپنے گھروں میں قرآن و حدیث جو پڑھا جاتا ہے اس کو یاد کرو. اور آخری 2 بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ آپ سردی میں بیٹھے ہیں، مجھے احساس ہو رہا ہے. میں اس اسٹیج پر بیٹھا ہوں، یہاں لوگ بیٹھے ہیں، سردی کم محسوس ہو رہی ہے، آپ کو زیادہ